آپ اصل واقعہ بتائیں کہ جو مونگ رسول میں دہشت گردی کا وہ واقعہ 2005 میں ہوا تھا، تو وہ کس وقت ہوا، کیسے ہوا، اور کن کن حالات سے آپ لوگ گزرے، اس کی ذرا تفصیلات بتائیں تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ کیسی کیسی قربانیاں لوگوں نے دی ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کس طریقہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کا جینا وہ حرام کیا ہوا تھا اس وقت جو ہے نا پاکستان میں. تو اس کی ذرا تفصیل بتائیں آپ. جی، تو اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اصل واقعہ کی طرف، جو ثانیہ مونگ ہے، جو کیٹاسٹرافی ہوئی مونگ میں، جو کلنگ اور شوٹنگ ہوئی اس کے بارے میں. تو مونگ کے حالات میں ایک بات کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مونگ میں اہمیت جو ہے یہ کوئی 1902-1903 میں آئی ہے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات سے 5-6 سال پہلے. تو یہ ایسے تھا کہ روہتک کے ایک ہمارے جماعت کے احمدیت کے ایک بڑے درخشندہ ستارے تھے، ڈاکٹر محمد اسماعیل گوڑیانی بھی کہہ لیتے ہیں، یوانی بھی کہہ لیتے ہیں، واؤ اس میں خاص کر بولی جاتی ہے. تو وہ ہمارے گاؤں میں جو ڈسپینسری تھی وہاں پر متعین تھے ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب. تو ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا میاں امام الدین صاحب کا، یہ کشمیری تھے ذات کے، اور دوسرے میاں عبداللہ کا. تو جب ڈاکٹر صاحب کی پوسٹنگ ادھر کڑیاں والا ضلع گجرات کے نزدیک ہو گئی، انہوں نے ان کو بلایا اور اس طرح پھر انہوں نے بیعت کر لی. یہ میاں امام الدین صاحب کی بیعت کا ذکر سن 1904 کے البدر میں موجود ہے. تو یہاں مونگ سے 6 رفقائے احمدیت ہیں مردوں میں سے، اور عورتوں میں سے 3 ہیں. بہرحال اب ہم ثانیہ کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے. حضرت مسلم موعود کا ایک شعر ہے، دست اسرائیل میں مخفی ہے سب راز حیات، موت کے پیالوں میں بڑھتی ہے شراب زندگی. تو یہ دن تھا 7 اکتوبر 2005 کا، اور 1426 ہجری کا دوسرا روزہ تھا رمضان المبارک کا. تو بڑی تاریخی اہمیت کا حامل ہے ہماری جماعت کی تاریخ میں، کیونکہ اس دن جان نصاران احمدیت صبح سحری کی نماز کر کے نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے، خانہ خدا میں اکٹھے ہوئے، لیکن سب بے خبر تھے کہ آج ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے. میں اس سارے واقعہ کا عینی گواہ ہوں. میں سب سے آخر پر آیا، دوسری رکعت شروع ہو چکی تھی، میرے دائیں بائیں 2 بچے کھڑے ہوئے، دونوں بھائی تھے. تو بچے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد تیسری میں کیا نام ہے صف میں یہ 3 ہی بندے تھے. دوسرا جو لیفٹ والا بچہ ہے وہ اپنے بھائی کے پاس رائٹ سائڈ پر چلا گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب ہمارے امام جو تھے ابھی بھی ماشاء اللہ زندہ سلامت ہے، مکرم سید صادق احمد شیرازی صاحب، وہ صورت الحشر کی آخری آیت پر پہنچے، المصور کے لفظ پر پہنچے، تو بس فائرنگ شروع ہو گئی. ہم نے سمجھا کوئی پتہ نہیں پیچھے کو ایئر کولر جو لگا ہوا ہے اس میں کوئی خرابی ہے، کسی نے سمجھا چھت گر پڑی ہے. بہرحال تو بس آو بکار شروع ہو گئی، اور بس بہت دکھ اور تکلیف کا واقعہ تھا. دھواں بھر گیا. تو اس سے یہ ہم نئے حال میں نماز پڑھ رہے تھے اس دن فجر کی. یہ حال 1 سال پہلے ہی پچھلے سال میں نے خود بنوایا تھا، یہ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا تھا. میں ان دنوں شاہتا شوگر میل میں سینئر سول انجینئر تھا. تو جاتے ہوئے بھی، صبح جاتے ہوئے بھی وہاں پر کام کی نگرانی کرتا، آتے ہوئے بھی کرتا، وہاں پر اپنا خون پسینہ گرایا، اور اگلے سال اپنا خون بھی وہاں پر میرا گرا. تو یہ ہے کہ ایسے ہے کہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر مسعود احمد صاحب، وہ اس وقت فجر کے وقت ایک دوسرے محلے میں ایک مریض کو دیکھ کے آ رہے تھے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے تینوں نقاب پوش کو دیکھا. تو پرانی بیت اور اس حال جو ہے یہ شمال میں واقع ہے. تو وہاں پر جو دروازہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے فائرنگ کی. 2 بندے اندر آ گئے اور ایک بندہ جو ہے موٹر سائیکل پر ہی کھڑا رہا. تو یہ چند سیکنڈ کی بات ہے، لیکن بہت زیادہ نقصان ہوا. کل 37 آدمی تھے ہم اس دن نماز فجر میں،
اور جس میں سے 16 سے 20 تک، 16 تو صحیح زخمی، بہت زخمی ہو گئے، اور 20 باقی 4 جو ہیں وہ کچھ اتنے شدید زخمی نہ تھے، اور 8 بندے شہید ہو گئے۔ تو پہلے ان لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ میرے چچا جو محمد اسلم قلہ تھے، ان کا بیٹا یاسر احمد قلہ تھا، یہ اس کو سعادت ملی کہ یہ وقف 9 کا پہلا شہید ہے، 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا، بہت ہونہار، بہت تابعدار اور بہت ہنسمکھ نمازی بچہ تھا۔ تو اس کے بعد یہ الطاف ہے، الطاف شہید ہے، پھر راجہ راسب تھا، اس کے بعد نوید گوگ تھا، اور ادھر چچا محمد اشرف اور ان کا بیٹا عابد۔ تو اس طرح یہ 8 بندے شہید ہو گئے۔ تو بڑی منصوبہ بندی سے ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا تھا۔ تو بس موٹر سائیکل پر آئے، 2 بندے اندر آ گئے، انہوں نے فائرنگ کی اور ایک بندہ باہر کھڑا رہا۔ تو فائرنگ کے بعد ان کے ساتھ والی ایک ہمسائی پانی لے کر آئی، بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ مجھے اور تو یاد نہیں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ جب وہ میرے پاس پانی لے کر آئی تو میں نے کہا اس اگلے دوست کو دے دو۔ جب وہ میں دیکھ رہا تھا، جب اس کو دیا تو اس نے کہا اگلے دوست کو دے دے۔ تو یہ 3-4 کا میں نے دیکھا، باقی پھر اتنی زیادہ مطلب دھواں تھا، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ تو بہرحال ہم اسپتال منڈی بہت دن پہنچائے گئے۔ ہاں، یہ بھی بات بتا دوں کہ اسی دن حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اپنے 7 اکتوبر 2005 کے خطبہ جمعہ میں اس اندرناک واقعہ کا ذکر کیا اور جماعت کو صبر کی تلقین فرمائی اور مغفرت کی دعا کی۔ تو میرے چند فقرات کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی تھی۔ اسپتال میں پہنچتے ہی اس وقت تک 4 افراد جو ہیں وہ شہادت کی منزل کو پا چکے تھے، تو باقی بعد میں فوت ہو گئے اسی دن ہی۔ تو بشارت احمد عدنان کو میرے بعد لاہور روانہ کر دیا گیا، اور مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ فوراً یا گجرات پہنچیں یا کھاریاں پہنچے۔ تو سوچا گیا کہ یہ نہر اپر جیلم کے ساتھ جو روڈ ہے یہ قدرے بہتر ہے، تو پھر مجھے اس راستے سے پہنچا دیا گیا کھاریاں۔ وہاں پر پھر میرا مطلب گولی تو نکال دی گئی، اور وہاں پر میں 1 مہینہ جو ہے داخل رہا، لیکن بہت تکلیف تھی بتائے نہیں۔ آج بھی 18 سال ہو گئے، اب بھی مجھے 24 گھنٹے شیاٹک نرو کا درد رہتا ہے۔ بس پہلے 3-4 وقت دوائیاں لیا کرتا تھا، اب 1 وقت دوائی لیتا ہوں۔ بہرحال تو ایک انٹرویو میرا چھوٹا سا وہاں پر ہوا، بعد میں ایک لمبا انٹرویو جو ہے وہ جماعت موم کے افراد کا ہوا تھا۔ تو ایک میرا انٹرویو جو ہے جب میں کھاریاں اسپتال سے 1 مہینہ رہنے کے بعد 3 ماہ فضل عمر اسپتال میں چلا گیا، ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب اور ان کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ تو انہوں نے مجھے، ایک ہوتا ہے پاؤں کے ساتھ وہ، کیونکہ میرے کولے میں لگی تھی ہڈی، تو پاؤں کے ساتھ وہ وزن لٹکا دیتے ہیں، پیلوک ٹریکشن کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ 8 پاؤنڈ کا 9 پاؤنڈ کا وزن لٹکا دیا۔ 3 ماہ تک میں اپنا پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا۔ بہرحال جب وہاں سے فارغ ہوا، گھر آیا تو پتہ چلا یہ ہڈی صحیح طریقے سے نہیں جڑ سکی۔ پھر میں گر گیا، پھر مجھے الشفا لے گئے اسلام آباد، وہاں 1-2 دن دیکھا، لیکن وہ بہت مہنگا علاج تھا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ میں ادھر چلا جاؤں، کیا نام ہے، لاہور۔ تو میرے بنوئی ہیں ڈاکٹر اشرف صاحب، ان کے توسط سے ادھر چلے گئے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھاریاں کا جو آفیسر وارڈ تھا، یقین جانے ایک تانتا بندہ ہوا تھا، احمدی غیر احمدی احباب کا۔ ضلع گجرات کی اکثر جماعتوں نے بیمار پرسی کی۔ 25 سال سے بچھڑے ہوئے جو میرے آرمی کے دوست تھے، یونیورسٹی کے کلاس فیلو تھے، کینٹ میں متعین جو احمدی آفیسرز تھے، اس طرح شاہتاش شوگر ملز کے سب دوست آئے۔ تو بہرحال شدید تکلیف کے دوران بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام حق کا موقع پہنچانے کا خود موقع دیتا رہا۔ تو کھاریاں کے مجلس خدام الاحمدیہ کھاریاں کے مکرم عطاء الرحمان صاحب، اور آسٹریا سے میرے بھائی، سب سے چھوٹے بھائی جو ناصر محمود قلہ، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے یعنی میری زیادہ خدمت کی۔ اور ایک غیر احمدی دوست ہے، یہ میری یونیورسٹی سے امتیاز احمد، اور میرے بیٹے محمد طیب ایوب نے بہت خدمت کی، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ تو بڑا ایک عجب واقعہ ہوا ہے، وہ میں ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے دن ہم سب کو پتہ ہے کہ 8:52 پر ایک شدید زلزلہ آیا تھا، جس میں آزاد کشمیر اور ناردرن ایریاز
اور اسلام آباد میں بڑی تباہی مچی تھی اور بلینس کا نقصان ہوا، ہزاروں لوگ مارے گئے، 80,000 کے لگ بھگ۔ تو جب زلزلہ آیا تو میرے پاس میری اہلیہ کے پھپھا تھے، چودھری عزیز احمد صاحب کھاریاں سے تھے، وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو سول انجینئر ہونے کے ناطے میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی ڈیوریشن بھی کافی لمبی ہو رہی ہے، انٹینسٹی بھی کافی زیادہ ہے۔ تو سب نرسوں نے کہا کہ جی آپ باہر جائیں، آپ باہر چلیں۔ تو میں نے کہا میرے نکلنے کا تو ٹائم نہیں ہے، تو تم لوگ جاؤ۔ تو ایک نرس جو تھی، جو کہ کرسچین تھیں، انہوں نے ایک بڑی عجب بات کہی۔ وہ کہتی تھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جس خدا نے کل آپ کو مونگ میں محفوظ رکھا، یہاں بھی محفوظ رکھے گا، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ سی ایم ایچ کے سارے بلاک گر سکتے ہیں لیکن یہ بلاک جس میں آپ ہیں نہیں گرے گا۔ ایک غیر مذہب کی نرس کے یہ الفاظ صداقت احمدیت کا غیر مبہم اظہار تھے۔ رنگ تو اس کا نہایت سانولا تھا لیکن خدا نے اس کا دل نہایت صاف بنا دیا تھا۔ بہرحال کھاریاں اور فضل عمر اسپتال اور الشفا کے بعد میں پہنچا شیخ زید اسپتال لاہور۔ تو یہاں احمدی دوستوں نے بہت خدمت کی، بہت تعاون کیا۔ میرا یہ پازیٹیو بلڈ ہے گروپ، خون دیا، مائکرو سرجری جو شیاٹک نرو کی ہونی تھی وہ باقی تھی۔ بہرحال بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا۔ ہاں، حامد صاحب ان کا نام تھا، تو پاکستان کے مانے ہوئے وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے، خدمت کی۔ لیکن سب سے بڑھ کر میرے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خام مسیح تعالیٰ بنصر عزیز کا ایک ایک خط میرا سرمایہ یاد ہے۔ حضور نے عذرائے شفقت ہم تمام زخمیوں کی حالت کے بارے میں مسلسل آگاہی رکھی۔ مجھے باقاعدگی سے بذریعہ فیکس و خطوط حضور کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا رہا۔ تو مہربان خدا نے ہمیں بڑی تعجب انگیز قیادت دی ہے، اس کی جتنی بھی قدر کرے کام ہے۔ خدا ہماری نسلوں کو بھی اور دین حق و خلافت احمدیہ کا حقیقی عاشق بنائے رکھے۔ کہ پولیس کی پھر تفتیش سے پتہ چلا کہ پنڈ مکو کا ایک لڑکا تھا ارشد، تو ہومیوپیتھ ڈاکٹری کرتا تھا، المعروف ڈاکٹر ہی تھا۔ اور ایک اس کا ساتھی تھا، یہ پرانا بجلی کا شفت آباد منڈی بہت دن سے، اس کا نام تھا سہیل انجم قریشی، کسائی ذات کا۔ اور ایک اور تھا محمد اعجاز عرف داؤد، یہ کنگر والی گجران والے شہر سے تھا۔ تو یہ کیا نام ہے، اعجاز اور ڈاکٹر جو ہیں یہ افغانستان کے جو بھی جہاد کہہ لیں جہاں پر، یہ وہاں پر بنے دوست، اور انہوں نے پھر یہ ایسی ساری حرکت کی۔ تو بہرحال ہم نے تو ان لوگوں کو بخش دیا، طاقت ہونے کے باوجود بخش دیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، خود درگزر سے کام لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مونگ کا ماحول میں کسی قسم کا تعصب نہیں تھا، کسی قسم کا۔ ہم سب بہن بھائیوں کی طرح رہتے آ رہے ہیں اور صدیوں سے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کوئی کسی قسم کا حسد نہیں ہے، بس عزت کرتے ہیں سب ایک دوسرے کی۔ تو بس لیکن یہ جو کیا نام ہے، لشکر طیبہ اور یہ اس قسم کے جو جیش بنے ہوئے ہیں، یہ ان کی کارروائی تھی۔ بعد میں ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کورس میٹ ہیں، جنرل اعجاز امان، وہ ان دنوں ہوتے تھے لاہور میں آئی ایس آئی کے سربراہ۔ تو انہوں نے بھی کافی کام کیا لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ان دنوں جو عدالتیں تھیں، جج جو تھے وہ بہت ڈرتے تھے، تو کچھ عرصے بعد انہوں نے ان سب کو بری کر دیا۔ گجرانوالہ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر یہ مقدمہ چلا کچھ عرصے کے لیے، 5-6 ماہ کے لیے، تو سب کو چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ تو ایک اور واقعہ ہے، میں آپ کو بتا کر مرتضیٰ بھائی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس قسم کا ایک واقعہ جو میں نے پہلے ابھی عرض کیا تھا، عرب کے ریگستان میں 1400 سال پہلے رونما ہو چکا تھا، جس میں 6 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہما نے ایک جنگ کے موقع پر اظہار و قربانی کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا۔ اس جذبہ کا اظہار مونگ کی احمدیہ مسجد میں اس دن ہوا تھا۔ کیوں نہ ہوتا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے غلام تھے۔ آخرین اور اولین کا نمونہ خلافت احمدیہ کی تربیت کے صدقے ایک جیسا ہونا کوئی غیر متوقع بات نہ تھی۔ چند لمحوں میں گاؤں میں قرام مچ گیا لیکن کسی کو ہوش نہ آیا کہ ان ظالموں کو تعاقب کیا جائے۔ کھیوا تک جو ہمارے گاؤں سے تقریباً کہہ لیں 5 کلومیٹر مغرب کی طرف ہے روڈ جاتی ہے، ادھر تک پتہ چلتا ہے کہ وہ گئے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا، غائب ہو گئے۔ 12 بعد میں پولیس نے سارا
ٹریس کر لیا، تو وہاں پر یہ رات اس ڈیرے میں رہے، اور اس قصائی لڑکے کو اس نے ڈاکٹر ارشد نے بلوا لیا کیوا میں، اور پھر یہ نماز کے وقت وہاں سے نکلے۔ رستے میں ایک نواں لوگ گاؤں آتا ہے، تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی تھی صبح صبح فجر کے وقت، تو اس نے ان کو جاتے ہوئے دیکھا اور الفاظ بھی سنے کہ جلدی کرو نماز ختم ہونے آ رہی ہے۔ تو واپسی پر پھر چند منٹوں بعد یہ ابھی کاروائی کر کے تو واپس ہی آیا، تو اس نے پھر انہی تینوں کو دیکھا۔ بہر یہ وقت گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو جو شہید ہوئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کا خود متکفل ہو۔ اور خاص طور پر میں اپنے کزن کا جو کہ میرا چچا زاد ہے، اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں جو پہلا وقفہ نو شہید ہوا۔ تو اس طریقے سے پھر میں روا میں کچھ عرصہ رہا، پھر کاریاں رہا، پھر میں ادھر آ گیا، تو ادھر یعنی سوئٹزرلینڈ آ گیا۔ یہاں پر بھی میرے 2 آپریشن ہوئے، تو اب بھی مجھے کافی درد رہتا ہے، بارہ دوائی کھا لیتا ہوں۔ ایک اور بات مولانا دوستوں میں شاہ صاحب کے حوالے سے کہ حضرت شفقت محترم مولانا دوستوں شاہ صاحب اپنی کمزوری صحت اور بیماری کے باوجود بیمار پرسی کے لیے فضل عمر اسپتال میں 3 دفعہ تشریف لائے میرے پاس۔ آپ نے مجھے سانح موم کو قلم بند کرنے کی تاریخ فرمائی۔ بعد ازاں خط میں مجھ جیسی کم ترین شخصیت کی دلداری کی خاطر احمدیت کے اس بطل جلیل نے لکھا، خدا کے شعر کے لفظ سے مجھے یاد کیا۔ آپ نے تعریف فرمایا، گھبرائیں ہرگز نہیں، خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ دن ماضی کی داستان بن جائیں گے۔ یاد رکھیں مسیح کے ماننے والوں کو انجیل میں بھیڑیں کہا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو شیر، اشداء الکفار، اشداء شدید کی جمع جس کے معنی شیر کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے، دوسروں کو متاثر کرتا ہے مگر کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ خدا کے شیر کو سلام مال اکرام۔ تو ثانیہ مونگ میں میرے چچا شہید ہوئے ہیں، جو کہ مونگ میں پہلے اسیر رائے مولا بھی تھے، اور ان کے بیٹے برادر یاسر رحمۃ اللہ طفل تھے، پہلا وقفہ شہید ہوئے، بڑا پیارا کزن تھا۔ باپ بیٹا ایک ہی وقت میں خدا کی راہ میں قربان ہو کر دائمی زندگی پا گئے۔ تو بس باقی 6 کبھی میں نے ذکر کر دیا، تو 8 بندے اس دن شہید ہوئے تھے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ ساری تفصیل جو کہ کیپٹن ایوب صاحب نے سوئٹزرلینڈ سے ہمیں بتائی، اور یہ سارا واقعہ تاکہ یہ ایک تاریخی سند ہوتی ہے، ایک تاریخی امانت ہوتی ہے جس کو ہمیں محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان کو بھی یہ معلوم ہو سکے کہ لوگوں کے سینے گولیوں سے اور تیروں سے تلواروں سے زخمی ہوتے رہے، چھلنی ہوتے رہے، اور جانوں کی قربانیاں ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتا آ رہا ہے، اور صحابہ نے اور فدائین اسلام نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہ آخرین میں بھی وہی جو ہے وہ نظام جاری ہے، اور اب بھی ایسی ایسی شہادت کے نمونے جو ہیں نا وہ رسول پاک سے محبت رکھنے والے اور اس کے امام وقت سے محبت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور جو مخالف ہیں، جو دہشت گرد ہیں، اور جو بندوق کے زور پہ لوگوں کے ایمانوں کا سودا کرنے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرتے رہے ہیں، مگر جو وفا کے پیکر ہیں وہ بھی اپنی وفا کی تاریخیں جو ہے نا وہ رقم کرتے رہیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، جو کہ ریئل واقعہ ہے اور ریئل کہانی ہے۔ تو اگر آپ نے ظفرنامہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اچھے پروگرام لے کر آتے رہیں۔